ये मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी अजीब व गरीब है यार। हर बात में इख्तिलाफ। एक बात दुनिया में नहीं है कि उस पर सब एक हो। सबसे ज्यादा सच्ची बात यह है कि खुदा एक है। सबसे ज्यादा सच्ची बात खुदा एक है। जैसे ही हमने कहा अल्लाह एक है, करोड़ों लोग खड़े हो गए, नहीं तीन है। उलूहियत पर भी इख्तिलाफ। और जिस देश में हम रहते हैं यहाँ यही नहीं मालूम खुदा ज्यादा है या बंदे ज्यादा है। करोड़ों। अल्लाह की जात पर इख्तिलाफ है, उसकी सिफात पर इख्तिलाफ, रसूल रिसालत पर इख्तिलाफ, नबूवत पर इख्तिलाफ। अल्लाह ने किताबें नाजिल की उस पर, कुतुब इलाही पर इख्तिलाफ। इख्तिलाफ का तो हाल ये है कि हमारा भारत एक है, 140 करोड़ भारतीय हैं, सबको एक होना। भाषा सबकी अलग अलग। कोई गुजराती बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई बंगला बोलता है, कोई आसामी बोलता है। हमें हम बातचीत में एक नहीं। अरे खाने पीने में इख्तिलाफ। कहीं मूंगफली के तेल में खाना बन रहा है, कहीं खोपरे के तेल में बन रहा है, कहीं सनफ्लावर में बन रहा है, कहीं सरसों के तेल में बन रहा है, कहीं डालडा में। खाने पीने में एक नहीं। पूरी दुनिया को देख लो, उनके मुल्कों को देख लो। रूस बोले तो चीन को इख्तिलाफ चीन बोले, तो इंडिया को इख्तिलाफ इंडिया बोले, तो पाकिस्तान को इख्तिलाफ वो बोले, तो ईरान को इख्तिलाफ ईरान बोले, तो अमेरिका को। आपस में एक नहीं। सऊदी बोले तो यहूदी को इख्तिलाफ, यहूदी बोले तो सऊदी को इख्तिलाफ। सास बहू में इख्तिलाफ, बाप बेटे में इख्तिलाफ, भाई भाई में इख्तिलाफ। अच्छा, ये तो चुना हुआ मामला है ना, अकीदे के सब एक हैं, बैठे हैं। लिबास में इख्तिलाफ, और पूरा लिबास छोड़ दो, साली सर देख लो। किसी का सर खाली है, किसी के सर पर टोपी है, और टोपी भी एक जैसी नहीं है। टोपी में भी इख्तिलाफ। इख्तिलाफ से भागते क्यों हो? इख्तिलाफ से बचोगे कैसे? उलूहियत में इख्तिलाफ है, नबूवत में इख्तिलाफ है, रिसालत में इख्तिलाफ है, खिलाफत में इख्तिलाफ, सहाबियत पर इख्तिलाफ, गौसियत पर इख्तिलाफ, खादगियत पर इख्तिलाफ, वलायत पर इख्तिलाफ, बुजुर्गी पर इख्तिलाफ, शरीयत पर इख्तिलाफ, तरीक़त में इख्तिलाफ, मार्फत में इख्तिलाफ, किताबों में इख्तिलाफ, बहस में इख्तिलाफ, जिंदगी में इख्तिलाफ, बंदगी में इख्तिलाफ, मुल्क में इख्तिलाफ, देश में इख्तिलाफ, कानून में इख्तिलाफ, संविधान में इख्तिलाफ। मगर इस इख्तिलाफ भरी दुनिया में एक बात है जिस पर सब एक हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं, और वो ये है, एक दिन मरना है। एक दिन मरना है। हिंदू मानता है कि एक दिन मरना है, मुसलमान मानता है एक दिन मरना है, ईसाई मानता है कि मरना है, सिख मानता है। मर्द को पूछो हाँ मरना है, औरतों से पूछो हाँ मरना है, रूसी से पूछो हाँ मरना है, चाइनीज से पूछो हाँ मरना, अरब भी कहे हाँ मरना है। जो खुदा को नहीं मानते वो भी मानते हैं कि एक दिन मरना है। इस हकीकत साबिता को कुरान ने जिस अंदाज से कहा वो यूं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ज़ाइक़तुल मौत का मतलब यह है कि मौत में जायका है, बस हमें चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है।
पेट भरना नहीं है, मजा चखना है। ये चखना जानते हो क्या? घर में पूछ लेना कि बहन तुम चखती कैसे हो, तो कहेगी एक चमचा हम ग्रेवी में, शोरबे में एक चमचा डालते हैं, एक ग्राफ हाथ में लेते हैं और जबान पे रखते हैं, हाँ नमक ठीक है। इसी को चखना कहते हैं। कि जबान पे रखो, जबान ही पे रह जाए, उसी को चखना कहते हैं। अब अगर कोई औरत 12 रोटी 24 बोटी लेके खा रही हो, कोई पूछे बहन क्या कर रही हो, मैं तो खाना चख रही हूं। अरे जब चखने का ये आलम है तो खाने का आलम क्या होगा? ये तो पेट भर रही है। ये जो मौत है एक नेमत है। ये जब मौत आती है तो क्या हम मुर्दा हो जाते हैं? फिनिश। आप देखें ना, अभी तो आप मरे नहीं हैं, मरने वाले हैं ना। इससे पहले तुम कहां थे? अपनी मां के पेट में। उससे पहले कहां थे? आत्मा जगत में, आलम अरवाह में, वर्ल्ड ऑफ द सोल्स। ये क्या हुआ? रूहों की दुनिया में पहले हम थे। हमारा परपोता लकड़पोता जो पैदा होने वाला है वो अभी भी आलम अरवाह में है। अल्लाह ने जब चाहा हमें आलम अरवाह में रखा, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम मां के पेट में आ गए। 7 महीना 8 महीना 9 महीना जब तक खुदा ने चाहा मां के पेट में हमें रखा, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम इस दुनिया में आ गए। 1 साल 10 साल 40 साल 50 साल 80 साल 90 साल जब तक खुदा ने चाहा हम दुनिया में रहेंगे, हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम कब्र में चले जाएंगे। कब्र में 10,000 50,000 बरस, अल्लाह जाने कई हजार बरस हम रहेंगे, हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम कब्र से हश्र में चले जाएंगे। हश्र में अल्लाह जाने कब तक हम रहेंगे, हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम जन्नत में चले जाएंगे। हमें हम खत्म कब होंगे? हम तो दुनिया ही बदलते रह गए। आलम अरवाह के मां के पेट में आने का सबब अमरे रब्बी, ऑर्डर ऑफ अल्लाह। मां के पेट से दुनिया में आने का सबब लेबर पेन। ये दुनिया से कब्र में जाने का सबब कब्जे रूह। कब्र से हश्र में जाने का सबब सूरह इसराफील। हश्र से जन्नत में जाने का सबब शफात मुस्तफा। तो ये उम्मती मिटा कब? हाशमी ही आलम अरवाह में, हाशमी माँ के पेट में, हाशमी दुनिया में, हाशमी ही कब्र में, हाशमी ही हश्र में, हाशमी ही इंशाअल्लाह जन्नत में। तो हाशमी खत्म कहाँ हुआ? मौत आई मगर खत्म ना हुआ। तो जब मौत उम्मती को नहीं मिटाती तो नबी को कैसे मिटाएगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गाज़िये मिल्लत। Come to the point. And I would like to invite your kind attention. Please keep my words in the soft corner of your mind. क्या मौत की हकीकत क्या है? हम मुर्दा हो जाते हैं। चलो कुरान से पूछते हैं। ए कुरान तू बता, तेरी नजर में मुर्दा कौन है? कुरान जिसे मुर्दा कहेगा उसे मुर्दा मानोगे कि नहीं? ये कुरान तू बता, तेरी नजर में जिंदा कौन? आई डोंट बिलीव इन वर्ल्डली नॉलेज। ओ अल्लाह गाइड अस, हु इज डेड एंड हु इज अलाइव। कौन जीवित है, कौन मृतक,
ایک قرآن تو بتا. اب یہاں تم بیٹھے ہو 140 کروڑ ہندوستانی ہیں، سب ہم زندہ سمجھ رہے ہیں. 600 کروڑ 700 کروڑ لوگ ہیں دنیا میں، یہ زندہ ہیں، اور جو قبرستان میں لیٹ گئے وہ مردہ ہیں. یہ تو ہماری نالج ہے. یہ قرآن تو بتا، who is alive and who is dead. تو بتا کہ مردہ کون زندہ کون. آؤ خیالات کی دنیا میں نبی کی بارگاہ میں چلیں، اور یہاں گجرات میں بیٹھے بیٹھے اپنے کو نبی کے سامنے لے چلیں. آپ دیکھیں گے کہ میرا نبی اپنی قوم سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، فلاح بہبودی ملے گی، نجات ملے گی، سکسیس ملے گی، کامیاب ہو جاؤ گے. کہو لا الہ الا اللہ. ابو جہل، ابو لہب اینڈ سنس، ابو جہل کمپنی انکار کر دیا. لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. رسول نے اصرار بڑھا دیا، کافروں نے انکار بڑھا دیا. اصرار پر اصرار ہو رہا ہے نبی کا، انکار پر انکار ہو رہا ہے کافروں کا. میرا نبی فریڈ اپ نہیں ہوئے، امید نہیں چھوڑی، کوشش جاری رکھی. اٹیمپٹ صحیح پر صحیح، کوشش پر کوشش، پریتن پر پریتن کرتے رہے. اور ادھر کافر بھی ضد پکڑ کے نہ پہ نہ، نہیں تو نہیں، انکار پہ انکار. نبی کا اصرار بڑھ گیا، کافروں کا انکار بڑھ گیا. اسی بیچ جبریل امین وحی الہی لے کر آئے، انک لتسمع الموتیٰ. اے نبی، یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے. قرآن نے کسے مردہ کہا؟ جو نبی جس سے بات کر رہے ہیں، نبی جنہیں دعوت دے رہے ہیں، توحید کا جام پلانا چاہتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ مردے ہیں جو تمہیں نہیں سنیں. یہ نہیں سنیں گے کا مطلب کان سے نہیں سنیں گے نہیں، یہ محاورہ ہے، تمہاری نہیں مانیں گے. انک لا تسمع الموتیٰ، یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے. جیسے کوئی جا رہا ہے بازار، ہمت نگر جا رہا ہے، میں نے کہا وہاں سے میرے لیے ایک پین خرید لینا، ایک قلم لے کے آ جانا. بولا میں نہیں سنتا. اس کا مطلب نہیں کہ اس نے سنا نہیں میری بات کو، یعنی میں نہیں لاؤں گا، فالو نہیں کروں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا، میں قلم لے کے نہیں آؤں گا، میں نہیں سنتا. تو اسی محاورے میں قرآن بول رہا ہے یہ سماعت قبول سے محروم ہے. کیوں؟ کیونکہ موتا. یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، قرآن نے مطلقاً موتا کہا ہے، کل موتا نہیں، مردے کی طرح نہیں کہا ہے، مردہ ہی کہا ہے. اور مطلق اپنے اطلاق پہ ہی جاری ہوتا ہے. جب تک حقیقی معنی مراد لینا متعذر نہ ہو، مجاز کی طرف عدول نہیں. تو یہ حقیقتاً قرآن نے مردہ کہا ہے. کھاتا پیتا ابو جہل مردہ، چلتا پھرتا ابو لہب مردہ، بات چیت کرتے ہوئے کفار قریش مردہ، مکے کے کافر مردہ، سانس چل رہی ہے مردہ، زبان سے بول رہے ہیں مردہ. چلتے پھرتے کھاتے پیتے کو قرآن نے مردہ کہا. جسم صحیح سلامت ہے، قرآن کہہ رہا ہے مردہ. کھاتے پیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے مردہ. باتیں کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے مردہ. آدھائے جسم سلامت ہے، پارٹس آف باڈی سیف ہیں، قرآن کہہ رہا ہے مردہ. ایک طرف قرآن چلتے پھرتے کافروں کو مردہ کہہ رہا ہے،
اور دوسری طرف یہی قرآن جو راہ خدا میں کٹ جائے، گردن کہیں ہو، تن کہیں ہو، سر کہیں ہو، ہاتھ کہیں ہو، پیر کہیں ہو، جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، اور کوئی اسے مردہ کہے تو قرآن کہتا ہے نا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ راہ خدا میں جنہوں نے گردن کٹا دی ہے، جنہوں نے جو قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ عبد القادر مردہ نہیں ہے، یہ عبداللہ مردہ نہیں ہے۔ شہید کو مردہ کہنے والے کا ایمان سلامت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غازی ملت، غازی ملت، جانشین محدث اعظم۔ ابو جہل کی روح قبض نہیں ہوئی تھی تب قرآن نے مردہ کہا۔ امیر حمزہ کی روح قبض ہو گئی، سینہ کٹ گیا، کلیجہ نکل گیا، قرآن زندہ کہہ رہا ہے۔ ابو جہل سانسیں لے رہا ہے، مردہ۔ امیر حمزہ کی سانسیں رک گئیں مگر زندہ۔ اس کا جسم سلامت ہے، مردہ، ان کا جسم کٹ گیا اور زندہ۔ تو قرآن نے کیا نظریہ دیا کہ زندگی اور موت کا تعلق ملک الموت کے آنے جانے پہ نہیں ہے۔ ابو جہل کے پاس نہیں پہنچے مگر مردہ ہو گیا، اور امیر حمزہ کے پاس ملک الموت گئے مگر وہ زندہ ہیں۔ تو ملک الموت کے آنے جانے کا تعلق زندہ مردہ سے نہیں ہے، بلکہ زندگی اور مردگی، مردنی، زندہ ہونا مردہ ہونا، اس کا تعلق ملک الموت سے نہیں ہے، بلکہ جو رسول کا وفادار ہے وہ زندہ، جو رسول کا غدار ہے وہ مردہ۔ مطلب یہ ہے کہ رسول کی وفاداری نے امیر حمزہ کو مردہ نہیں ہونے دیا، اور رسول کی غداری نے ابو جہل کو جینے نہیں دیا۔ تو جو رسول کا وفادار ہے وہ زندہ ہے۔ کیا؟ جو رسول کا وفادار ہے وہ زندہ ہے، اور جو رسول کا غدار ہے وہ مردہ ہے۔ جو رسول کا غدار زمین پر ہے وہ مردہ ہے، اور اگر وفادار زمین میں ہے تو زندوں ہی کا تو عرس ہوگا۔ اور جب آپ زندوں کا عرس کریں گے تو مردوں کو تکلیف ہوگی۔ اچھا، آپ لوگ تو بڑا کاروباری لوگ ہو، یہ بتاؤ کہ کبھی آپ نے کسی مردہ کو دکان پر مال بیچتے ہوئے، مال دیتے ہوئے، پیسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے؟ مردہ پان کی دکان پر پان لگا کے دے رہا ہو، مردہ دیکھا ہے؟ اگر پان کی دکان پر کوئی مردہ بیٹھا ہو اور جھٹکے میں غلطی سے کوئی پہنچ جائے، دے دو مجھے ایک بیڑا پان، ہاں تو مردہ ہے، بھاگ کھڑا ہوگا، چھوڑ اس کی دکان، بچا اپنی جان۔ کہاں مردے سے بھڑ گئے؟ مردہ لیتا ہے کچھ، مردہ دیتا ہے، لین دین مردوں میں ہے۔ ٹٹوئی میں بازار ہے، تو جب آپ جاتے ہو تو گراہک زندہ، وہ دیتا ہے پیسہ، دکاندار زندہ، وہ دیتا ہے سامان، تو لین دین زندگی میں تو ہے۔ زندہ ہے تو لے گا، زندہ ہے تو دے گا۔ اب جو جہاں ہے وہی کام کرے گا۔ دکان والا ہے تو اس کی پسند روپیہ ہے، دکان والے کو کیا چاہیے؟ روپیہ، وہ کہے گا روپیہ دو۔ اور گراہک کو کہیں گیہوں چاہیے تو گیہوں دو، چاول چاہیے تو چاول دو، کپڑا چاہیے تو کپڑا دو، ٹوپی چاہیے تو ٹوپی دو۔ گراہک کی تمنا الگ الگ ہے، دکاندار کی تمنا ایک۔ دکاندار کو، کاروباری کو ایک ہی چیز پسند ہے، پیسہ دو، روپیہ دو۔ اور جو گراہک ہے الگ الگ قسم کے ہیں، ان کی مراد الگ الگ ہے، ان کی ضرورت الگ الگ ہے۔ تو جو رسول کے وفادار یہاں ہیں ابھی، وہ یہاں زندہ،
اور جو دنیا سے اس پار چلے گئے ہیں وہاں زندہ، غوث اعظم وہاں زندہ، غریب نواز وہاں زندہ، مخدوم سمنانی وہاں زندہ، قطب عالم وہاں زندہ، شاہ عالم وہاں زندہ، قطب گجرات وہاں زندہ، غریب نواز وہاں زندہ، قطب الافطاب وہاں زندہ، محبوب الہی وہاں زندہ، بابا فرید وہاں زندہ. تو جتنے زندہ وہاں ہیں. یہ غوث اعظم آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھے ثواب پسند ہے. غریب نواز ثواب پسند ہے، مخدوم اشرف کو ثواب پسند ہے، نور العین کو ثواب پسند ہے، قطب عالم کو ثواب پسند ہے، شاہ عالم کو ثواب پسند ہے. جو ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا اسے بھی ثواب پسند ہے، محدث اعظم کو ثواب پسند ہے، میری والدہ کو ثواب پسند ہے، تیرے باپ دادا کو ثواب پسند ہے. تمہارے بھی دادا جو قبر میں چلے گئے انہیں بھی ثواب پسند ہے. تو جو برزخ میں ہے انہیں ثواب پسند ہے. غوث اعظم کو ثواب پسند ہے، غریب نواز کو ثواب پسند ہے. اب ہم بیٹھ گئے کہ یہ اللہ کے رسول یہ تو بتا دیجئے کہ ثواب کیا کیا ہے. ثواب تو معلوم ہو گیا کہ غوث اعظم غریب نواز کو ثواب پسند ہے، پر یہ تو بتائیے کہ ثواب کیا کیا ہے. کہا ہر نیک کام ثواب ہے. قرآن پڑھنا ثواب ہے، آیتیں پڑھنا ثواب ہے، چاروں کل پڑھنا ثواب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ثواب ہے، درود پڑھنا ثواب ہے، کلام پڑھنا ثواب ہے، تقریر کرنا ثواب ہے، جلسہ کرنا ثواب ہے، لنگر بنانا ثواب ہے، لوگوں کو کھلانا ثواب ہے. اب جب عثمان پوجی لال کو پتا چلا یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، تو عبد القادر شہید کو یہی تو پسند ہے. جب یہی ان کو پسند ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جلسہ بھی کرنا چاہیے، علماء کو بلانا چاہیے، سادات کو بلانا چاہیے، لنگر بھی کھلانا چاہیے. اور جب یہ سب ثواب اکٹھا ہو جائے تو ایصال ثواب. یہاں ہم زندہ ہیں، ہم نے یہاں سے بھیجا. غوث اعظم نے دیکھا تو میری پسند جانتا ہے، بغداد میں لیٹے لیٹے کہ گجرات کا مسلمان میری پسند جانتا ہے تو میں بھی اس کی ضرورت جانتا ہوں، اس کی مراد جانتا ہوں. کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو کاروبار چاہیے، کسی کو صحت چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو ور چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے. تو جو غوث اعظم کو پسند ہے وہ یہاں سے ہم نے بھیجا، اور جو ہمیں چاہیے انہوں نے وہاں سے لوٹایا. ادھر سے جا رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، یہ دونوں زندوں میں ہو رہا ہے. یہ لین دین زندوں میں. ذرا مردوں کو دیکھو، نہ ادھر سے کچھ جاتا ہے نہ ادھر سے کچھ آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، غازی ملت، جانشین محدث اعظم. اور برزخ میں کیا ہوگا؟ پہلا سوال ہوگا من ربوں کا. Who is your رب؟ Who is your Lord؟ کون تمہارا رب ہے؟ مسلمان ہوگا تو جواب دے گا ربی اللہ. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا. What's your religion؟ تمہارا دین کیا ہے؟ مسلمان ہوگا تو کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. کیونکہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. جیسے ہی فرشتہ یہ سوال کرے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو مدینے والا قبر میں جلوہ گیا. چہرے مصطفیٰ قبر میں. سنی تو مچل گیا. عاشق رسول کی تو عید ہو گئی، بہت بڑی عید ہو گئی. مگر یار جس کی طبیعت خراب ہو اس کو ہر جگہ خرابی نظر آتی. کہنے لگے قبر میں رسول نہیں آتے، قبر میں رسول نہیں آتے، وہ کھڑکی کھل جاتی. حضور مدینے میں ہے، سنی گجرات میں، کھڑکی کھل جاتی ہے، وہ دیکھ لیتا. میں نے کہا بیٹا معلوم ہے مدینہ کتنی دور ہے گجرات سے؟ کھڑکی کھلے گی یا سرنگ بنے گی؟
اور بیچ میں ہند مہاساگر ہے, پانی نہیں گھس جائے گا؟ 6 فٹ کے نیچے تو ہے وہ, اور سمندر تو اور نیچے ہے. جب کھڑکی کھلے گی اس میں پانی نہیں آ جائے گا؟ نہ 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 نہ, زمین سمٹ جاتی ہے. رسول پاک مدینے میں ہے, تم سنٹوئی میں ہو, بیچ میں جو لمبی زمین ہے سمندر ہے وہ سب سمٹ جائے گا. اور جب سمٹ جائے گا چپک جائے گا اور کھڑکی کھل جائے گی, دیکھ لو گے. میں کہا مولوی صاحب زمین میں طاقت مان لیا سمٹنے کی, اور نبی میں آنے کی طاقت نہیں مانا. تم نبی کے غلام ہو یا دھرتی کے غلام ہو؟ اور اگر نہیں وہ شبی آ جاتی ہے, شبی فوٹو. میں نے کہا بابا میرے نبی نے فوٹو کھنچوانا منع کیا ہے, اور اپنا بنا بنا کر کے خبر پہ سپلائی کریں گے. سنو, فوٹو جو ہے ہاشمی کا فوٹو ہاشمی نہیں ہے, ورنہ میرا تو کروڑوں فوٹو ہے دنیا میں, تو کروڑوں ہاشمی ہے کیا؟ مودی صاحب کے کروڑوں بیٹے ہو جائیں گے. عبداللہ خان کو پھانسی کی سزا ہو گئی, اور جج سے کہہ رہا حضور یہ دیکھیے فوٹو کس کا ہے؟ کہا یہ تمہارا ہے عبداللہ کا, فوٹو عبداللہ کا ہے. کہ آپ نے پھانسی عبداللہ کو دیا نا, اسی کو دے دیجیے, یہ عبداللہ ہے. کہیں گے فوٹو اور ہے تم اور ہو. فوٹو اصل نہیں ہوتا, نبی کا فوٹو نبی نہیں ہے. نبی کا لباس تبرک ہے, مقدس ہے, پر نبی نہیں ہے. نبی کا نالین نبی نہیں ہے, نبی کا امامہ شریف نبی نہیں ہے, نبی کا جبہ مقدس ہے مگر نبی نہیں ہے. اور جو نبی نہ ہو اسے نبی نہیں کہہ سکتے. وہاں مومن نے جواب دیا ھذا نبی ہو نا, تو تصویر ہوتی تو نبی نہ کہتا. ذات پاک مصطفیٰ ہی نبی ہے, اور اسی کو کہہ رہا ھذا نبی ہو نا محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی ملت, قاطع رافضیت و خارجیت, جانشین محدث اعظم. کھڑکی کھولو گے. میں ایک ایسی مثال دینے جا رہا ہوں کہ دماغ کی کھڑکی کھل جائے اور بدعقیدگی کی کھڑکی بند ہو جائے. آج نبی قبر میں ہے تو قبر سے قبر میں کھڑکی بنا رہے ہو. جب نبی زمین پر تھے مدینے میں اور صحابی کا انتقال ہوا, نبی زمین پر صحابی قبر میں, نبی نے نہلوایا, کفنایا, جنازہ پڑھایا, جنازہ اٹھایا, جنت البقیع پہنچایا, قبر میں اتارا, مٹی دیا, سارے صحابہ کو لے کر کے نکل پڑے. ادھر رسول پاک اپنے صحابہ کو لے کر کے مسجد نبی کی طرف چل دیے, ادھر قبر میں نکیرین آئے, اٹھایا, بچھایا اور نبی چل دیے. پوچھا من ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ صحابی نے جواب دیا ربی اللہ. رسول اپنے صحابہ کو لے کر کے باب النساء کے قریب یا باب جبریل کے پاس جا رہے ہیں. انہیں پوچھا ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے؟ صحابی نے جواب دیا دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اب رسول پاک مسجد نبی کے قریب پہنچ گئے ہیں. اب وہ فرشتہ پوچھ رہا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو صحابی رسول کو اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے, صدیق اکبر اپنے پاس دیکھ رہے ہیں, عمر فاروق اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں, عثمان غنی اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں, صحابہ کرام اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں. یعنی نبی زمین میں بھی ہے اور زمین کے اوپر بھی ہے. اب کون سی کھڑکی کھولو گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں دکھائی پڑتے. اب آخری بات, ارے 1:15 ہوئی ہے بھائی, ریکارڈ توڑ چاہیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں دکھائی پڑتے ہیں, میلاد میں کیوں نہیں دکھائی پڑتے؟ وہ کہتے ہیں نا کیا آپ
काहे को मिलाद में खड़े हो जाते हो? क्या नबी को देखते हो? आज मैं पोल खोल दूं कि सुन्नी क्यों खड़ा होता है, रास फाश कर दूं, भेद को खोल दूं? चलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ओपन द सीक्रेट। क्यों हम खड़े होते? हम नबी को देख के खड़े नहीं होते। ये गलत फहमी निकाल दो। कोई सुन्नी नबी को देख के खड़ा नहीं होता। पहले बात सुनो, पहले कोई खड़ा नहीं होता था। मिलाद में कोई नहीं खड़ा होता था, सब बैठ के मिलाद पढ़ते थे। एक मर्तबा दौराने मिलाद नबी आ गए। सारे सुन्नी बैठे हुए हैं, नाते पढ़ रहे हैं, मदहे रसूल में डूबे हुए हैं। नबी आ गए, रूहानियत पाके मुस्तफा जलवागर हुई, सब बैठे हैं। उसी महफिल में एक वली था। वली ने नबी को देख लिया, वली खड़ा हो गया। मिलाद हो रहा है, नबी आ गए, वली ने देख लिया, वली खड़ा हो गया। वली खड़ा हुआ तो सुन्नियों ने देख लिया वली खड़ा, तो सुन्नी खड़े हो गए। हम नबी को देखकर नहीं खड़े हुए, वली को देख के खड़े हुए। शाह वलीउल्लाह को खड़ा देखा, अब्दुल कादिर बदायूनी को खड़ा देखा, इमाम अहमद रज़ा को खड़ा देखा, सदुल फासिल को खड़ा देखा, सदुल शरिया को खड़ा देखा, हम शबीह गौसे आजम को खड़ा देखा, मुहद्दिस आजम को खड़ा देखा, शेखुल इस्लाम को खड़ा देखा। हम वली को देखकर खड़े हुए, वली नबी को देख के खड़ा हुआ। तुम्हारे इज्तिमा में नबी आता नहीं, वली होता नहीं, तुम काहे को खड़े होगे? बहरहाल हम खड़े तो होते हैं और दिखाई नहीं पड़ते, और कब्र में सबको दिखाई पड़ते हैं। मामला क्या है या रसूलुल्लाह, ये मामला क्या है? तो विजदान ने जवाब दिया, हाशमी दोनों इम्तिहान है, दोनों इम्तिहान है। कब्र में दिखाई पड़ते हैं वो भी इम्तिहान है, और मिलाद में दिखाई नहीं पड़ते ये भी इम्तिहान है। कब्र का इम्तिहान, मिलाद में न दिखाई पड़ने का इम्तिहान। और खोल देता हूं मैं वजह क्या है। कब्र का इम्तिहान यह है कि मैं दिखाई पड़ूंगा, मैं दिखाई पड़ूंगा, देखूं पहचानता है कि नहीं। कब्र का इम्तिहान यह है कि मैं दिखाई पड़ूंगा, देखूं पहचानता है कि नहीं। और मिलाद में दिखाई नहीं पड़ूंगा, देखूं मानता है कि नहीं। तो जो यहाँ मानता है वहां पहचानता है, जो यहाँ मानता नहीं वहां पहचानता नहीं। तो मुर्दा वो है जो रसूल का गद्दार है, जिंदा वो है जो रसूल का वफादार है। कुल्लू नफ्स, किसको मौत का मजा चखना है? नफ्स को, नफ्स को। बस आखिरी जुमला इशारा करके बुजुर्गों के लिए, जो एजुकेटेड हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, हमारी जमात में उलमा हैं, सादात किराम, उनके लिए बात करूँगा। कुरान ने कहा है कि नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अगर कोई अल्लाह वाला जीते जी अपने नफ्स को मार दे तो किसको मज़ा चखना है? वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।